الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 204۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، من یعجبک، اچھی لگتی ہے آپ کو، قولہ، اس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، علی، اس پر، ما فی قلبی، جو اس کے دل میں، وہو الد الخصام، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اوپر کے آیات میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، یہاں سے دو قسم کے لوگ ذکر کیے، ایک تھے طالب دنیا اور دوسرے تھے طالب دنیا اور آخرت، اور اب یہاں سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ سے منافقین کے اوصاف کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند ایسے چال باز لوگ تھے اور یہ ہمیشہ رہیں گے، تو ان آیات میں ان کی صفات بیان فرما کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے چوکس رہنے کی ہدایت فرما رہے ہیں۔ تو کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ بعض مفسرین نے اس آیت کی شان نزول میں اخنس بن شریک الثقفی کو بیان کیا، مگر الفاظ کے اعتبار سے یہ آیت عام ہے، ہر اس شخص کو یہ آیت شامل ہے جس میں یہ پانچوں صفات پائی جاتی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو گویا کہ ایسے منافق کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی سے متعلق بہت سے معلومات رکھتا ہے، اور اس موضوع پر بات کرے تو بندہ حیران ہوتا ہے، یار اتنا سارا علم، دنیا کی اتنے معلومات، حالانکہ حقیقت کیا ہوتی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، ظاہری دنیا کی بات، تو دنیا کا علم تو بڑا ہے، دنیا کی چیزوں کا علم بڑا ہے، دنیا کی دکان کا علم اس کو بڑا ہے، یہاں یہ ریٹ ہے، فلاں یہ ریٹ ہے، اور جب آخرت کی معاملہ آئے وہاں اس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، وہاں اس کو ایک سے دو دعائیں بھی نہیں آتی، وہاں اس کو صحیح طریقے سے کسی مسئلے کا علم ہی نہیں ہے۔ تو دنیاوی معاملات میں بڑے تیز ہیں، اور اخروی معاملات میں، آخرت کے معاملات میں کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے، وہ ساری زندگی گزر جاتی ہے، سبحان ربی العظیم کے علاوہ کوئی دعا آتی ہی نہیں ہے، ساری زندگی گزر جاتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ دوسری دعا کی توفیق ہی نہیں ملتی، حالانکہ 7-8 دعائیں اور تشہد کی کتنے مسنون بڑی بڑی دعائیں ہیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے، اور اتحیات اور درود شریف کے علاوہ ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ ربنا آتنا ہے یا رب اجعلنی ہے، یہ بھی وہ ہیں جو مسنون نہیں ہے۔ مسنون کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، ہاں یہ پڑھ سکتے ہیں، قرآنی دعائیں ہیں، آپ وہاں کوئی بھی عربی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تشہد میں، ان میں سے یہ نہیں ہے۔ اسی طرح ساری زندگی گزر جاتی ہے ماشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک کے علاوہ نماز شروع کرنے کی کوئی اور دعا ہمیں ایک بھی نہیں آتی، حالانکہ نبی علیہ السلام 4 سے 5 دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی ایک طرف ہماری حالت دین کے معاملے میں یہ ہے، بس جہاں کوئی لگا مجال ہے کہ اس سے کوئی ترقی کر لے، یعنی ایک آدمی جہاں تھا اس نے ترقی کر کے اپنے آگے نہیں بڑھتا، مطلب کوئی فرض ہے نا، وہ فرض پہ اڑا ہوا ہے، یعنی یہ نہیں کہ یار میں پہلے سنتے پوری کر لوں، اچھا کوئی سنتے پوری کرتا، یار مزید اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے، کوئی مزید سنتوں کا اہتمام، یعنی اس معاملات میں ہم کوئی ترقی نہیں کرتے، وہیں کے وہیں رہتے ہیں، بلکہ پیچھے آتے ہیں، اور دنیاوی معاملات میں اتنے تیز ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، حالانکہ ہمارا گزارا بالکل بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مزید چاہیے، جی مزید کام آ سکتا ہے، اور یہاں نہیں یار سنتا تھے کڑے فرض نے، نماز تو ہو ہی جاتی ہے، یہ کون سے، یہاں ایسے بہانے ہیں، اور وہاں نہیں یار بعد میں ضرورت پڑ سکتی۔ تو یہ کیا ہے، یہ ہماری جو بھی ہم جس چیز کو ترجیح دیتے ہیں ترجیحات ہیں، تو جو آخرت کو ترجیح دیتے ہیں وہ دنیاوی معاملات میں بھی آخرت کو ترجیح دیتے ہیں،
وہ دنیاوی کام بھی آخرت کی نیت سے کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ منافقوں کی نشانی بتائی کہ وہ کیا، کہ دنیاوی معاملات بڑے، آخرت کی معاملات میں جاہل۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر سخت دل، جس کا دل ہی سخت ہے، اور متکبر، تکبر کرنے والا، اور بخیل، بخل کرنے والا رب کی راہ میں خرچ کرنے سے، اور چوتھی نشانی جواز، پیٹو، جس کو اپنے پیٹ کے علاوہ دوسری کی فکر ہی نہیں، اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 4 صفات رکھنے والوں سے بغض رکھتا ہے، اور ان کے علامات کیا ہیں، اپنے پیٹ کے لیے تکبر، سخت دل، بازاروں میں شور کرنے والا، نبی علیہ السلام فرمایا یہ بازاروں میں شور کرنے والا، اور رات کو مردار کی طرح سویا رہتا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں ہے، اور دن کو کیا حالت ہوتی ہے، دن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا گدھا ہے، مطلب کیا ہے، گدھے کی طرح کام پہ کام ہی ہے، کوئی وہ نہیں ہے، بس جس طرح وہ گدھا ہے بیچارے نے صبح کرنے شام تک اس نے اسی محنت میں لگے رہنا، یہ اس نے بھی یہی ہے، حالت اس کی گدھے کی طرح ہی ہے۔ اور کیا ہے، عالم بالدنیا، دنیا کے معاملات کا بڑا عالم ہے، اور آخرت کے بارے میں جاہل بالآخرہ، آخرت کے معاملات میں جاہل ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ صفات بیان فرمائی۔ تو دوسری صفت نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے دل کی بات پر گواہ بناتا ہے، یعنی قسمیں کھا کر اپنے ایمان اور اخلاص کا یقین دلاتا ہے، یعنی خود اس کو پتہ ہے کہ میں مخلص نہیں ہوں، لیکن قسمیں دلا کر مسلمانوں کے ہاں اپنے اعتبار کو جو ہے نا وہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ خاص ہوں۔ تیسری صفت کیا ہے، الد الخصام، الد کا معنی ہوتا ہے سخت جھگڑالو، تو الخصام یعنی جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سب آدمیوں سے زیادہ مبغوث الد الخصم ہے، یعنی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ آدمی ہے وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے، ہر کام میں کوئی سیدھا کام بھی کرو اس نے منفی نکالنی ہے، مطلب اس کو جھگڑے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، بس اس کو بہانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی 4 نشانیاں بتائیں، تو چوتھی نشانی یہ بیان فرمائی ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بھی کوئی تھوڑی سی اونچ نیچ ہوتی ہے، کوئی کسی کے ساتھ ان بن ہوتی ہے تو وہ گالیاں شروع کر دیتا ہے، اس کا آغاز ہی گالیوں سے ہوتا ہے، یعنی گویا کہ منافقوں کی علامات میں سے گالیاں نکالنا ہے، تو گالی نکالنا بھی من علامات النفاق، منافقوں کی نشانی۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس اپنے اخلاص کی قسمیں کھا کر واپس جاتا ہے، وہاں تو قسمیں جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، تو مسلمانوں کے اندر تخریبی کارروائیوں کے ذریعے سے زمینی فساد، کھیتوں اور جان مال کو برباد کرنے مشغول ہوتا ہے۔ بھائی جس کا کام ہی لڑائی جھگڑا کرانا ہو تو کھیتی بھی تباہ ہے، ہر چیز امن کے ساتھ ہوتی ہے، تو جہاں امن نہیں ہے، گھر بھی ویران ہے، کھیتی بھی ویران ہے، سب کچھ، تو بظاہر وہ باتیں بڑی اچھی اچھی کرتا ہے لیکن اندر سے سارا کام فسادیوں کا ہوتا ہے۔ مجھے یار یعنی جو بھی کوئی گل کرنی ہے، گل پتہ کیویں کرنی ہے، یار میں کی لوڑ ہے تینوں گل دسن دی، میں تو ویسے تیرے جو نا بھلائی دے پر تین دستا ہے، یعنی اس کو ایسے اس کو ابارے گا اس کے خلاف جیسے اس سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں، حالانکہ تو نہ بھی بتائے تو کیا اس سے فرق، لیکن اس کو بتائے گا ایسے کہ جیسے اس کو کچھ ہے ہی نہیں، اور کیا فساد ڈلوانا ہے، کسی کے خلاف کسی کے دل میں جو نا وہ نفرت ڈلوانا ہی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صفات مسلمانوں کے اندر تفریق والے، لڑائیوں والے اور یہ سارے کام منافقوں کے بتائے، تو وہ بربادی کی کوشش کرتا ہے، ایک معنی شروع کر دیتے ہیں، بالکل ایسے ہیں جیسے ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں، مطلب الیکشن سے پہلے جو باتیں ہوتی ہیں، جو رویہ ہوتا ہے، جو نرمی ہوتی ہے، ہر فوتگی بھی پہنچنا ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، اور جو اقتدار سے اللہ نوازے، کیا وعدت کو رات گئی تو بات گئی، سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ سیاست میں سیاسی باتیں ہوتی ہیں، گویا کہ مسلمان کی زبان کچھ بھی نہیں ہے، یہ زبان صرف لوگوں کو ورگلانے کے لیے۔ تو مومن کی زبان ہوتی ہے، مومن اپنے ہر بات میں سچا ہوتا ہے، وہ کردار کا بھی غازی ہوتا ہے، صرف گفتار کا نہیں ہوتا۔ منافق صرف گفتار کے غازی ہوتے ہیں،
تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کردار اور گفتار دونوں کا غازی بنائے اور باعمل بنائے، اور منافقوں کے تمام نشانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔